سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ شعبان، حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ شین، عین، با، الف اور نون۔ اور آپ اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شعبان سے مراد شرف ہے۔ کیا؟ شرف ہے۔ اور عین سے مراد علو ہے، بلندی۔ اور با سے مراد بزرگی ہے۔ با سے مراد کیا ہے؟ بزرگی ہے۔ اور الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے۔ اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی بندوں کو الفت عطا فرماتا ہے۔ اور شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جو اس شعبان کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اسے شرف اور بزرگی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، علو مرتبت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا اسے نور ملتا ہے، پھر وہ جہاں چلتا ہے اسی نور میں چلتا ہے۔ اسے وہ نور دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ ہدایت کا نور ہے۔ ایک تو یہ لائٹ کا نور ہے نا، یہ لائٹ کا نور بھی اندھیرے میں آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ گاڑی چلائیں اندھیرے میں اور گاڑی کی لائٹ نہ جل رہی ہو اور روڈ کی لائٹس بھی آف ہوں تو آپ گاڑی چلا لیں گے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کریں گے آپ۔ اور اگر چلا بھی لیں گے نصیبوں سے، اپنے تجربے سے، تو کہیں نہ کہیں آپ گاڑی کو ٹھوک دیں گے، بجا دیں گے آپ گاڑی۔ تو آپ گاڑی کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منزل تک پہنچے اور 120 کی سپیڈ پر چلے تو پھر آپ کو روشنی کی، نور کی ضرورت ہے۔ اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں اعلیٰ درجات پر پہنچوں، جنت میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کروں، جنت کی بہاریں لوٹوں، جنت کی فضائیں دیکھوں اور جنت کے اعلیٰ درجات اور قصور دیکھوں، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ شعبان کی برکتیں اپنے اندر سمیٹ لے، اور جب یہ سمیٹے گا تو اسے ایک نور عطا ہوگا۔ وہ نور اسے دنیا میں بھی کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا اور آخرت میں بھی کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے جو فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، اب شعبان کا مہینہ رجب یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے درمیان ہے شعبان، آگے بھی رمضان ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اور آگے ہے محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے مہینے رکھے۔ ویسے تو گناہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تو ہے ہی برا، گناہ تو ہے ہی برا، اللہ پاک نے جس سے منع فرما دیا اس سے رک جانا چاہیے، لیکن جو ان مہینوں میں کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی زیادہ مول لیتا ہے۔ ویسے تو قتل کرنا، زنا کرنا، برائی کرنا وہ تو برا ہے ہی، لیکن ان مہینوں کے اندر سختی سے منع ہے کہ کوئی ایسا کام، قتل نہ کیا جائے، جنگیں نہ کی جائیں، جنگ و جدال نہ کیا جائے۔ ان مہینوں کی حرمت ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک ان مہینوں کی خاص اہمیت ہے، ان کی برکتیں بھی زیادہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ رجب المرجب کی پہلی رات جو ہے وہ قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، 15ویں شب جو اب پیر کو آنے والی ہے، اور رات ہم نے جاگنا ہے، اور اس کی صبح جو ہوگی وہ منگل ہوگی، ٹیوزڈے، اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ فرمان علی المرتضیٰ ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے ہو جاؤ، اس رات میں جاگو، قیام کرو، اور جب اس کا دن آئے وصوموا نہارہا، تو روزہ رکھو۔ کیا کرو؟
روزہ رکھو. اور جو اس رات میں جاگتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ ہے بنو کلب. قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو کلب. وہ ایسا قبیلہ ہے کہ اس کی بکریوں کے جو جسم پر بال ہیں وہ عرب کے دوسرے قبائل کی ساری بکریوں سے زیادہ ہیں. کثرت سے ان کے جسموں پر بال ہوتے ہیں. فرمایا جتنے بال ان بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر ہوتے ہیں، اللہ پاک اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مہینے سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے عبادت اور روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ شعبان میں حضور روزے شروع فرماتے اور رمضان کے ساتھ ان روزوں کو ملا دیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور شعبان المعظم یہ بھی حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ جو حضور کا فرمانا ہے شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے ورمضان شہر اللہ، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ یہ بات آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے. کیوں پڑھیں حضور سے کثرت سے سلام؟ اس وجہ سے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ درود پڑھتے ہی رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھو اور سلام بھیجو، ایسا سلام جو بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا تقاضا پورا کرتا ہے. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ نازل بھی شعبان المعظم میں ہوئی ہے. تو اس کا حکم ظاہری بات ہے، جب حکم دیا ہے نا اللہ نے اے ایمان والو حضور پر صلاۃ بھیجو، تو کس مہینے میں دیا؟ شعبان کے مہینے میں. لہٰذا اس مہینے میں حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور اس مہینہ یہ جو ہے نا شعبان اس کا مطلب شاخ در شاخ ہے اور پھیلانا ہے. آپ شعب الایمان یا شعب الایمان کتاب ہے، اس کتاب کا مطلب یہ ایمان کی شاخ، ایمان کی شاخیں یا شاخ. اب شاخ کیا ہوتی ہے؟ درخت دیکھتے ہیں آپ، تنا ہوتا ہے اور ایک شاخ ہوتی ہے. بس تنا یوں سیدھا ایک ہی ہوتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر شاخیں، پھر شاخ سے شاخ در شاخ، پھر اس سے آگے شاخ، وہ پھر پھیلتی درخت کو بہت طویل بنا دیتی ہے، پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو شعبان اس کا مطلب بھی ہے کہ شاخ در شاخ، یعنی اس انسان اس مہینے کے اندر جب نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کی بڑھتی رہتی ہے اور اس مہینے میں نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ایمان کی شاخیں اتنی طویل ہو جاتی ہیں، اتنی وسیع ہو جاتی ہیں کہ وہ شاخیں جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور بندے کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیتی ہیں، بندے کو جنت میں داخل کر دیتی. یہ شعبان المعظم کے مہینے کی عظمتیں ہیں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ حضور کثرت سے روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے. اب بندے کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، اور اس مہینے کی جو میں نے بتایا رات آتی ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب لیلۃ النصف من شعبان، جس کا ذکر جا بجا محدثین نے ایک پورا اپنی جو باب ہوتا ہے، حدیث کے اندر باب ہوتا ہے، اس کے تحت حدیثیں لے کر آتے ہیں. وہ جگہ جگہ پر باب باندھے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، باب ما جاء امام ترمذی نے باندھا ہے، امام ابن ماجہ نے باندھا ہے، اور بے شمار ائمہ نے اس آج یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے اس کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر، اس رات میں قیام اللیل یعنی راتوں کو جاگنا، قیام کرنا، اس کے دن میں روزہ رکھنا، اس میں کثرت سے عبادت کرنا، توبہ و استغفار کرنا، رزق مانگنا، اولاد مانگنا،
اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اتنے محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی کم عقل ہوگا، کم فہم ہوگا، کم علم ہوگا کہ جو اس رات کی عظمتوں کو جاننے کے باوجود کہے کہ اس رات میں رکھا کیا ہے، یہ تو رات اسی طرح ہے کہ جیسے ساری راتیں گزرتی ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا اس رات کے اندر پورے سال کا جو کھاتا بننا ہوتا ہے، جو بجٹ ہوتا ہے، اس رات میں بنا دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی شادی میں گم ہے، خوشیوں میں گم ہے، مگر ادھر کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ مردوں میں شامل کر دیا جائے. ادھر بندہ بازار میں گم ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مگر اسے کیا خبر کہ ادھر رب کائنات کی بارگاہ میں یہ حکم نامہ دے دیا گیا فرشتوں کو کہ فرشتوں، یہ جو بازار میں بندہ خرید و فروخت میں مصروف ہے، یہ نفع نقصان کا خیال کر رہا ہے، فرمایا اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس رات کے اندر جتنے اعمال ہیں بندے کے اگلے سال تک کے، اس کی موت کے فیصلے بھی لکھ دیے جاتے ہیں، سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پورا فیصلہ وہ کھاتا بنانے کی؟ ہوتا ہے نا؟ نہیں. یہ دیکھیں، اللہ کو جب آپ اپنی مرضی سے سوچیں گے نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب آپ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتماد کی بنا پر جب اس کو مانیں گے تو پھر آپ، ویسے تو اللہ رب العزت، یہ تو اس پر ایمان ہی ہم بن دیکھیں لاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو، ایمان لے آئے، تو یہی ہمارا ایمان ہے. لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی بجٹ بنتا ہے، پھر بعد میں اس کو دے دیا جاتا ہے، مختلف وزراء کو دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے پھر اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں بجٹ کو، پھر آگے امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. اسی طرح لوح محفوظ سے، کیا؟ لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر اللہ رب العزت فرشتوں کو وہ جو اگلے سال تک معاملات ہونے ہیں، وہ معاملات اللہ پاک فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے مہینہ، ہفتہ، دن گزرتے ہیں، اسی کے مطابق اس کے معاملات پھر چلتے ہیں، رزق کے معاملات چلتے ہیں. اس بندے نے جو گناہگاری ہے، اور پھر اس کے بعد اس بندے کو موت آنی ہے، اس بندے کو اتنا رزق دینا ہے، یہ سارے معاملات اللہ پاک اس رات کے اندر فرشتوں کو سپرد فرما دیتا ہے. اور آگے فرشتے جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت وہ فرشتوں کو فرما دیتا ہے کہ یہ معاملات ایسے ایسے کرنے ہیں. وہ کس رات میں کرتے ہیں؟ وہ شعبان المعظم کی اسی 15ویں شب میں کرتے ہیں. اور پھر بندہ کہے کہ یہ جو شب رکھ دی اور معاملات بھی اس میں سارے رزق کے، کہ رزق کتنا دینا ہے اس بندے کو، وہ تو سب طے ہو گیا. تو پھر اس رات میں توبہ، استغفار، رزق مانگنا بڑھا دینا. ہاں، اس پورے مہینے کو جو عظمت ہے وہ اسی رات کی وجہ سے ہے. جیسے پورے رمضان المبارک کو عظمت ہے شب قدر کی وجہ سے، ہے نا؟ اس میں قرآن نازل ہوا. اس رات، اس پورے مہینے کو جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ اسی رات کی وجہ سے ملی. اس رات میں کیا خوبی ہے؟ اب میں نے بتایا اعمال جو ہیں وہ کھاتا دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو، مگر مالک تو وہی ہے نا لوح محفوظ کا بھی. وہ پھر بندہ جب اس رات کو جاگتا ہے، اس رات میں کثرت سے عبادت کرتا ہے، اس رات میں جب اللہ کو مناتا ہے، اس رات میں توبہ کرتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب کائنات کی رحمت اس بندے پر اتنا کرم فرماتی ہے کہ رب کائنات وہ جو لکھا ہوتا ہے کہ رزق کم ہے گھٹا دو، وہ مٹا کر پھر لکھ دیتا ہے بڑھا دو. مانگ جو لیا، مانگ جو لیا، وہ پتہ ہے کہ موت لکھ دی گئی، مگر اس رات میں جاگ کر بندہ اللہ کو منا لے اور عرض کرے باری تعالیٰ تو جانتا ہے، تو رحیم ہے، کرم نواز ہے، میری نیکیاں بہت کم ہیں،
تو مجھے اتنی توفیق عطا فرما میں اپنی زندگی میں اور نیکیاں کر لوں، اور حسنات کر لوں، اور خیرات کر لوں، اور صدقہ کر لوں، اور بھلائیاں کر لوں، جن جن سے معافی مانگنی ہے مانگ لوں، جن کا جو حق ہے وہ دے دوں۔ مہلت دے دینا مالک، تو وہ تو لوح محفوظ کا مالک ہے، لکھا ہوا مٹا دے وہ رب ہے، اور جو نہیں لکھا وہ لکھ دے وہ مالک ہے۔ تو اس رات میں رب کو منا کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی مہلت بھی لے لیتا ہے۔ توبہ اور استغفار، گناہگار ہے تو توبہ بھی اس کی قبول کر دی جاتی ہے۔ تو اس رات میں جاگنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا اس کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ مگر پسند کیوں ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ وہ ویسے تو روز آتا ہے اس آسمان دنیا پر، اور بندوں کی مغفرت کے لیے دروازہ میں نے بتایا کھٹکھٹاتا ہے، اور بندہ سویا پڑا ہوتا ہے، اور جو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ باری تعالیٰ مہربانی فرمانا مجھے بخش دے، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ باری تعالیٰ رزق دے دے، اللہ پاک رزق دے دیتا ہے۔ باری تعالیٰ تکلیف ہے دور فرما دے، اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ شفا مانگتا ہے دے دیتا ہے، اولاد مانگتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ پاک کو تو ہر روز اتنی مہربانی فرمانے والا ہے۔ مگر جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت خاص ہو جاتی ہے اپنے بندوں پر۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا قضا الا قضا الا قضا حتى يطلع الفجر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ جو ہے وہ صحاح ستہ میں سے ہے، کیا کوئی رد نہیں کر سکتا اس کو۔ کہا شعبان کی 15ویں شب جب آتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس کی رات میں کھڑے ہو جایا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو ہم جو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں فرمان مصطفیٰ ہے۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، فرمایا وہ تو ہر روز 2/3 رات کے گزر جاتے ہیں تب اس آسمان دنیا پر آتا ہے نا۔ مگر جب شعبان کی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد، یعنی مغرب کے فوراً بعد اس آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ وہ 2/3 رات گزرنے کا انتظار نہیں ہوتا کہ کب رات گزرے گی اور اس کی رحمت مجھ پر برسے گی، نہیں، جیسے ہی مغرب ہوئی، ادھر سے مغرب ہوئی ادھر رب کائنات اپنی شان کے لائق اس آسمان دنیا پر آتا ہے۔ فیقول، اور آ کر کیا کرتا ہے، الا من مستغفر لی، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر له، میں اسے معاف کر دوں، اس کی بخشش فرما دوں، مغفرت قبول کر لوں۔ الا مسترزق، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگ لے، فارزقہ، اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی میں گھر گیا ہے، وہ مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آ جائے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب، میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ فرمایا آجا بندے، معافی مانگ لے، عافیت طلب کر لے، اپنی بیماری سے شفا مانگ لے، میں تجھے شفا دوں۔ فَوْعَافِيَهُ عَلَىٰ قَضَا عَلَىٰ قَضَا عَلَىٰ قَضَا، وہ اسی طرح صدائیں دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے،
دیتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، ساری رات، اور ہم پٹاخے بجانے میں مصروف ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، فیس بک میں مصروف ہیں، یوٹیوب پہ مصروف ہیں، ٹویٹر پر مصروف ہیں، ہم گانے بجانے میں مصروف ہیں، ہم غیبت کرنے میں مصروف ہیں، ہم رعونت میں مصروف ہیں، ہم گناہوں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فضول باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ ارے رحمت کا دریا تمہارے قریب سے گزر رہا ہے اور پیاسے بھی تم ہو، کوئی اور نہیں ہے، تو پھر وہ جو رحمت کا دریا گزر رہا ہے تو پیاسے کو کیا چاہیے؟ بولیں، کوئی نکال کر اس کو پلائے گا نہیں، وہاں پہنچ جائے، دریا پر پہنچ جائے، تاکہ چلو پانی کا اسے بھی نصیب ہو جائے، اور ایک چلو بھی نصیب ہو گیا اس رات میں تو اللہ رب العزت اتنی مہربانی فرماتا ہے، بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بھئی مانگنا تو ہم نے ہے نا، لوگوں کے دھروں پر بھی جا کر دروازے ہم ہی کھٹکھٹاتے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کھٹکھٹاتا، تو کبھی اس کو بھی فیل کرو، کبھی اس کو بھی محسوس کرو کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، تو ہم پلٹ کر اپنے رب کی طرف دیکھیں کہ رب کے بندوں کی طرف دیکھیں۔ ہم بندوں کی طرف جاتے ہیں، ادھار لینا دینا، یہ سارے معاملات جو زندگی کے جھنجھٹ ہیں، ان سب کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں لو پناہ، وہ دیکھو تمہیں کیسی پناہ عطا فرماتا ہے، مغفرت طلب کرو کیسا تمہیں بخش دیتا ہے، اور اس کی بخشش تو ایسی ہے، اس کا کرم تو ایسا ہے کہ شیطان نے ایک دن کہا، جب شیطان کو نکال دیا گیا نا، راندہ درگاہ بنا دیا گیا، تو شیطان نے یوں پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا باری تعالیٰ تو نے مجھے نکالا ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں لے کر آئے اس حدیث کو، فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا اللہ کی بارگاہ میں، ان الشیطان قال، شیطان نے کہا وعزتک یا رب، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، اوئے ہوئے ہوئے، شیطان کہہ رہا ہے کیا؟ باری تعالیٰ تو واقعی عزت والا ہے، تو عزت والا ہے، باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح بغوی عبادت ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، فرمایا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان باقی ہے۔ استغفر اللہ۔ شیطان نے کیا کہا؟ قسم کھا کر کہا، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی، کہ میں ان بندوں کو اس وقت تک راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا۔ کیا نہیں بھٹکاتا؟ بولے ہے ہم میں سے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا، رونے والا، خشوع و خضوع والا، عاجزی والا، انکساری والا، ہر شخص اپنی ذات کے اندر متکبر بھی ہے، انانیت بھی اس کے اندر ہے، کسی بھی فیلڈ سے متعلق اور وابستہ ہے۔ ہر بندہ اپنے من میں جھانکے، اپنے ہی من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، تو کسی کا نہ بن سکا، اپنا تو بن۔ شیطان کہتا ہے باری تعالیٰ جب تک ان کے جسموں کے اندر روحیں باقی ہیں میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب کائنات نے اسی وقت ریپلائی کیا، جواب دیا۔ اللہ پاک نے ادھار نہیں رکھتا، وہ چکا دیتا ہے، وہ چکا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال الرب وعزتی وجلالی، فرمایا تو نے تو میری عزت کی قسم کھا کر کہا نا، میں ساتھ اپنی عزت کی بھی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ نہیں، اس بات کی اہمیت کو جب بڑھانا ہوتا ہے نا، اللہ قسم کھاتا ہے، اور جب کوئی بات بڑی ہو تو اللہ قسم کھاتا ہے، اور اپنی قسم کھا رہا ہے وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، تو بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا نا جب تک جسموں میں جان ہے،
فرمایا میری بھی سن لے ابلیس، اے عزازیل، اے شیطان، میرے بندے اپنی موت تک مجھے ساری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں، ناراض کرتے رہیں، مگر پلٹ کر ایک مرتبہ مجھ سے بخشش کی خیرات طلب کریں، میری رحمت اپنے بندے کو اپنے دامن میں لے کر بخش دے گی۔ فرمایا میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا، عزتی و جلالی۔ اس نے کہا باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا بیٹھ، تو تیری عزت میری عزت کی قسمیں کھاتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ اور جب ریپلائی ہو نا ایسا تو پھر وہ کہاں جا کر گرا ہوگا شیطان ہیں۔ مگر افسوس ہم بھی اسی کو خوش کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نہیں اسی نہیں سدھے ہونا، تو کر لے، اسی تیرے ہی پیروکار ہیں، اسی تیرے ہی قدماں دے پیچھے پیچھے چل کے پیروی تیری کر رہے۔ نہیں، رحمان کی پیروی کرو، اللہ کی پیروی اس طرح کرو کہ جس طرح حضرت حبیب اجمی نے کی تھی، جس طرح حضرت بشر حافی نے کی تھی، جس طرح حضرت امام حسن بصری نے کی تھی، جس طرح حضرت فضیل بن ایاز نے کی تھی، اور جس طرح حضرت علی بن فضیل، حضرت فضیل بن ایاز کے بیٹے نے کی تھی۔ وہ پیروی کیا تھی سنیں۔ حضرت حبیب اجمی ایک وقت تھا کہ رقم پیسے سود پر دیا کرتے تھے، کیا سود پر دیا کرتے تھے، پیسے لوگوں کو بڑا سود لیتے تھے۔ ایک وقت آ گیا گھر میں کھانا بن رہا ہے ہنڈیا میں، تو بھوک کی شدت تھی، آپ نے اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ وائف کسی کام میں مصروف تھی، اٹھی، اس نے ہنڈیا کو پکڑا، اپنا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کا ہنڈیا کا وہ اٹھایا، دیکھا وہ ہنڈیا میں سالن نہیں بلکہ خون تھا۔ وہ چیخ ماری ان کی زوجہ نے، حبیب اجمی کی۔ حبیب اجمی نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگی یہ سب تمہاری کالی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، یہ سود کا مال ہے، آج ہمارے پاس رزق بھی نہیں رہا۔ اللہ پاک نے دیکھو کیسا وبال ڈالا، کیسا عذاب ڈالا ہے کہ دیکھو تمہارا سالن ہنڈیا کا خون میں تبدیل ہو گیا۔ حبیب اجمی آگے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہنڈیا میں اور چیخ ماری، ہونٹوں پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوئی، چہرہ زرد پڑ گیا۔ اللہ کا خوف، اس کی خشیت ان کے دل میں گھر کر گئی، تڑپ اٹھے، ساری رات روتے رہے، اب کیا کروں۔ اچانک خیال، چونکہ توبہ صدقے دل سے تھی، اچانک خیال آیا کہ حضرت امام حسن بصری کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس جو شاگرد ہیں حضرت مولا علی کے براہ راست، حضرت امام حسن بصری کے پاس توبہ کے لیے ابھی جا رہے تھے، راستے میں کچھ نوجوان کھیل کود میں مصروف تھے۔ حضرت حبیب اجمی کو ہر کوئی جانتا تھا، سود خور ہے، بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب اجمی جب جا رہے تھے، ابھی لوگوں کو نہیں پتا کہ توبہ کر لی ہے انہوں نے، امام حسن بصری کی طرف جا رہے ہیں، ادھر بچے قطار اندر قطار کھڑے اور کہہ رہے ہیں اپنے کپڑوں کو حبیب اجمی کے جوتوں سے اٹھنے والی گرد سے بچا لو، ایسا نہ ہو حبیب اجمی کے جوتوں کی گرد تمہارے کپڑوں پر پڑے، تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ ان کی پوری زندگی ہے جو بتا رہی تھی حبیب اجمی کی، کہ کس طرح گناہ گاری میں گزری، کہ یہاں سے گزرنے والے بچے بھی اپنے کپڑوں کو بچاتے تھے حضرت حبیب اجمی کے جوتوں کی گرد سے۔ جب حضرت امام حسن بصری کے پاس پہنچے تو یار دل کا جب نور چمکتا ہے نا تو چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور وہ نور کی نشانی کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسوں کو جاری ہونا، یہ نور کی نشانی ہے، یہ توبہ کی نشانی ہے۔ حضرت حبیب اجمی حضرت امام حسن بصری کے پاس گئے، ان کے دست اقدس پر توبہ کی، توبہ کر کے وہی حبیب اجمی ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے حالت یہ تھی کہ بچے کپڑے بچاتے تھے، 1 گھنٹے کے بعد حالت یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری کے در دولت سے جب مرید ہو کر توبہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو لوگ
اپنے سروں کو آگے کرتے اور کہتے حبیب اجمی کے گرد اپنے سروں میں ڈال لو، شاید خدا کی رحمت تم پر بھی برس جائے، اپنے سروں پر ڈال لو۔ یہ توبہ تھی، کیوں؟ دل کا نور چہرے پر آ گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ہر کوئی سمجھ گیا کہ حسن بصری کے پاس وہی جاتا ہے جس کا دل اللہ اپنے اختیار میں فرما لیتا ہے، جس کو ہدایت اللہ پاک دے دیتا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی حبیب اجمی کی کہ اب کاروبار چھوڑ دی، جائیداد بیچ دی، جو کچھ بھی تھا دنیا کی لذتیں چھوڑ دی، انعام و اکرام چھوڑ دیے، دنیا کی الفتیں محبتیں پسے پشت ڈال کر جنگل میں چلے جاتے، عبادت کرتے سارا دن۔ رات ہوتی بیوی پوچھتی حبیب باہر گئے ہو، کھانے کے لیے کیا لے کر آئے؟ کہا کہ جس کی نوکری کرتا ہوں وہ کہتا ہے مزدوری کل دوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، مزدوری کل دوں گا۔ کل گئے، سارا دن عبادت لذت اتنا دیتی ہے، ارے جسے سائے کی لذت ملی ہو اسے کیا خبر کہ دھوپ میں کیا لذت ہے، جسے نرم و گداز بستروں پر نیند آتی ہو اسے کیا خبر کربلا کے ریگستانوں میں کیا مزہ ہے۔ ارے جو ساری زندگی بخار کی کیفیت بھی برداشت نہ کر پائے اسے کیا خبر کہ سر کٹ کے جب نیزے پر چڑھتا ہے تو اس کی کیا لذت ہے، اسے کیا خبر۔ جو ساری زندگی بازاروں میں گزارتا ہے اسے کیا خبر کہ سجدوں میں کیا لذت ہے۔ حبیب اجمی سارا دن جنگل میں عبادت کر رہے، گڑ گڑا رہے، عبادت کر رہے، اور کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے سوا اور کس کی ہے مزدوری جو کرنے کو رہ گئی، کس کے در پر جاؤں، تیرے در پر ہی آیا ہوں۔ اب مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت تو ظاہری بات ہے ان کے اندر تو تھی نہیں، مگر آپ کو سمجھانے کی خاطر کہ حالت یہ، اب گھر جاؤں گا، بیوی بچے پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو، کیا جواب دوں گا۔ 3 دن تو گزر گئے بھوک کو، دروازہ کھٹکھٹایا گھر کا، بیوی نے خوشی سے کھولا، بیوی نے خوشی سے کھولا، حبیب آؤ، جس مالک کی نوکری کرتے ہو نا دیکھو اس نے کیا کچھ بھیجا ہے، جو گندم، کھجوریں، چھوارے، میوہ جات، پھل بھرا پڑا ہے گھر۔ کہاں کون آیا تھا، کہاں مالک نے نوکر بھیجا تھا، وہ کہہ رہا تھا حبیب اجمی سے بولنا کہ جس کی نوکری کر رہا ہے نا اور محنت سے کر، دیکھنا تجھے کتنا وہ عطا کرتا ہے، کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ حبیب اجمی ہے، یہ توبہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم شعبان کی 15ویں شب میں بھی جاگے مگر رزق کی کمی ہے، افسوس کہ تیری توبہ ابھی اوپر گئی نہیں۔ تو نے صدقے دل سے، چور ہوتا ہے نا چور، یہ چور کبھی انسان کو کہیں ادھر ہدایت کے راستے پر جانے نہیں دیتا۔ وہ چور جب تک نہ نکلے اور اس کے کامل بندے اس کی اطاعت و فرما برداری میں نہ آ جائیں اس وقت تک ہدایت کا راستہ اس کے لیے نہیں ہے، رزق کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلے، اولاد اس کے لیے نہیں ہے، اچھی نعمتیں اس کے لیے، یہ سب کچھ ہے اسی کے لیے جو اللہ کا کامل بندہ، عاجز بندہ بن جائے۔ تو حضرت حبیب اجمی کا یہ مقام، اور ایک وقت آیا حضرت حبیب اجمی پر، ایک وقت آیا کہ آپ ساری رات روتے، گڑ گڑاتے، رات ساری اسی طرح گزر جاتی، لوگ آپ کو دیکھ کر ساری رات روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، ایک رونے کی محفل بپا ہوتی تھی، رونے کی محفل۔ اب جب حضرت حبیب اجمی جب رو رہے ہیں اور مغرب کا وقت ہے، جماعت ہو رہی ہے، امام حسن بصری کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا مغرب کا وقت ہے حبیب اجمی کے، اپنے مرید کے گھر نماز پڑھ لوں۔ آپ جماعت کروا رہے تھے، کیا کروا رہے تھے؟ مغرب کی جماعت کروا رہے۔ مغرب کی جماعت میں آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تلفظ ادائیگی کے ساتھ، وہ پڑھ رہے تھے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بھی اجمی تھے نا، عربی تو نہیں تھے، مگر حبیب اجمی کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ ہاں ہوں تو اجمی مگر دل عربی ہے، یہ حبیب اجمی کہا کرتے تھے۔
دل محبوب کے قدموں میں اٹکا اور پھنسا ہی رہتا ہے میرا. میں عربی ہوں، دل میرا عربی. حضرت حبیب اجمی جماعت کروا رہے ہیں. امام حسن بصری نے دیکھا قرآن کی تلاوت اچھی نہیں کر رہے، تلفظ و ادائیگی کے ساتھ نہیں کر رہے، تو ظاہری بات ہے اب نماز تو نہیں پڑھنی تھی، اپنی علیحدہ سے پڑھ لی. ملاقات کی، واپس گھر آئے. رات آپ کی چشمان مقدس بند ہوئی، خواب آیا، رب کا دیدار نصیب ہو گیا. حضرت امام حسن بصری جب رب کا دیدار ملا تو دیدار الہیہ کو تکتے ہی رہ گئے، انوار و تجلیات دیکھتے رہ گئے. عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرے انوار تو دیکھ لیے ہیں، مہربانی فرمانا مجھ سے راضی ہو جا. عالم غیب سے نور سے آواز آئی. رب نے کہا حبیب اجمی سے، حضرت امام حسن بصری سے کہا کہ جہاں میری رضا تھی اسے تو چھوڑ آیا ہے، اسے تو چھوڑ آیا ہے. باری تعالیٰ تیری رضا کس میں تھی؟ فرمایا اگر آج حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا میں تجھ سے راضی ہو جاتا. آج تو نے میری رضا کو کھو دیا ہے. حضرت امام حسن بصری پھر گئے اپنے مرید کے پاس اور گلے لگا کر پھر روئے، پھر راز و نیاز کی باتیں. حضرت عبداللہ بن مبارک، سنو نوجوانوں، علامہ اقبال نے کہا ان جوانوں کو میری آہ سحر سے شناسا کر دے. ان جوانوں کو وہ آنکھ دے دے، وہ دل دے دے، وہ روح دے دے، وہ طرف دے دے، وہ سوز دے دے کہ یہ راتوں کو بستروں پر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر سجدہ ریز ہوں، بستروں پر آرام نہ کریں. انہیں میری آہ سحر سے شناسا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین، اس کے بعد کا دور ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک، ایک وقت تھا کہ دیوار کے ساتھ اپنے دنیاوی محبوب کسی خاتون سے گفت و شنید کے لیے دیوار پر کھڑے ہو گئے. وقت مل گیا، ساری رات گزر گئی گفتگو میں، ساری رات. صبح فجر کی اذان ہوئی. جب فجر کی اذان ہوئی تو اپنے محبوب سے پوچھنے لگے، دنیاوی محبوب سے پوچھنے لگے کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے. کہا کہ تمہیں نہیں پتا عبداللہ، عشاء کی اذان نہیں ہے، فجر کی ہے، فجر کی ہے. بس نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. ادھر سے غیب سے آواز آئی، یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے. غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ بن مبارک، دنیاوی محبوبوں کے در پر تو راتیں گزاری، کبھی 2 لمحے ہمارے در پر بھی گزار دو نا، 2 لمحے گزار دو، کیا فرق پڑے گا؟ عبداللہ بن مبارک رو پڑے، غش کھا کر زمین پر گر گئے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسے تائب ہوئے. اور یاد رکھ لیں، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لی، رو دھو لیا، پھر دنیا کا نظام ویسے. 10 دن نہیں گزرے، جہاں سے نکلے تھے وہیں پر پھر پلٹ کر وہی کچھ کیا. نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. آئیں توبہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی توبہ کیا تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن کے بعد، توبہ کے بعد، عالم یہ تھا آپ کا کہ آپ نے اس کے بعد قرآن کی تعلیم لینا شروع کر دی، حدیث پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے 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 اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور محدثوں کے امام بن گئے. امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں. ہارون الرشید کا دور ہے، اپنی ماں کے ساتھ گلیوں میں جا رہے ہیں. ہارون الرشید کیا گلیوں میں جا رہے ہیں، دیکھا گلیاں لوگوں سے بھری پڑی ہیں. کسی کے پاؤں میں جوتا ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں. داڑیاں مٹی سے اٹی ہوئی ہیں، بال گرد آلود ہیں. اتنا ہجوم. ہارون الرشید کی ماں نے پوچھا، بیٹا یہ ہجوم کیسا ہے؟ کہا کہ اماں، وقت کے امام عبداللہ بن مبارک گزر رہے ہیں یہاں سے، لوگ ان کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں. ماں نے پلٹ کر دیکھا، کہا پھر خلیفہ تو نہ ہوا، وہی ہوا جو دلوں پر حکومت کرے،
بادشاہ وہی ہے، تو ڈنڈوں سے لوگوں کو جمع کرتا ہے نا، دیکھ دل میں کیسا گھر کر گیا ہے وہ عبداللہ بن مبارک۔ یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے رب کو راضی کر لیا، جنہوں نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، آئے گھر میں، اور گھر میں آ کر بیٹھے اپنے بستر پر، تو دیکھا ایک طرف ان کی جو ملازمہ تھی نا، ملازمہ لونڈی، وہ صفائی کرتی کرتی اونگ آئی، سو گئی بیڈ پہ، نرم و گداز بادشاہوں کا بیڈ تھا۔ اب جب سو گئی تو اب ابراہیم بن ادم آئے، اس کو جگایا، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے بیڈ پر سو، یہ بادشاہ کا بیڈ ہے؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، معافی دے دیں۔ آپ نے اس کو زد و کوب کیا، مارا۔ وہ کہنے لگی کہ حضور رکیں، حضور رکیں۔ ابراہیم بن ادم رک گئے، یوں ڈنڈا پکڑا تھا، رک گئے۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہنے لگی اس بیڈ پر میں اتنی دیر سوئی ہوں، تھوڑی سی چند لمحے، تو اتنی مار پڑی ہے، آپ تو روز سوتے ہیں یہاں پہ، آپ کو کتنی مار پڑے؟ بچی تھی۔ ابراہیم بن ادم رو پڑے، تخت و تاج چھوڑ دیا، سمندر کے کنارے یوں سینہ شروع کر دی گدڑیاں۔ بادشاہ آئے، کہنے لگے ابراہیم بن ادم ناک کٹوا دی ہماری، اتنے بڑی رعایا کے مالک، اتنے نفوس پر آپ کی حکومت تھی، لوگوں پر حکومت تھی آپ کی، وہ سب کو چھوڑ کر یہاں پر گدڑیاں سی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ آؤ نئی حکومت دکھاتا ہوں۔ وہ کیا؟ سوئی سے سی رہے تھے، سیتے سیتے یوں سوئی دریا میں پھینکی، جب دریا میں پھینکی لاکھوں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر سطح آب پر آ گئی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا ارے اس بادشاہت کی بات کرتے ہو جو چند نفوس پر تھی، دیکھو اللہ پاک نے مجھے بحر و بر پہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ ہوتی ہے بادشاہ۔ ہم کرسیوں کے لیے لوگ لڑتے پھرتے ہیں، لوگ منصب کے لیے لڑتے ہیں، لوگ رزق کے لیے لڑتے ہیں، ہر کسی کی جو جو اوقات ہے وہ ویسے ہی لڑتا ہے۔ آؤ مشکل کشاؤں کے در پر کہ ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین حج کے لیے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہوئے، سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آگے بڑھنا ہے، حج کے لیے جانا ہے، آپ سواری کو آگے کریں نا۔ آپ نے تھوڑی سی آگے کی، لوگوں نے کہا آپ لبیک کہیں، آپ رو پڑے، آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا حضرت لبیک کہیں، لبیک کہنے کا وقت ہے۔ لبیک کا مطلب ہے میرے مالک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے لوگوں میں کیسے کہہ دوں لبیک، کیسے کہہ دوں میرے مولا میں حاضر ہوں، ایسا نہ ہو ادھر سے